ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کی ہوسٹ فریہ خان مسیح ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتی ہوں اس پروگرام کلام کی روشنی میں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر خدا کے عظیم اور زبردست خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں، پادری عزیز انور۔ گڈ آفٹرنون سر، کیسے ہیں آپ؟ ویری گڈ آفٹرنون، بہت شکریہ بیٹا، میں بہت تندرست ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منصف اور صداقت کتاب وائز، اور اسی ٹاپک پہ مزید ہم پادری صاحب سے سیکھیں گے۔ پادری صاحب، میرا سب سے پہلا سوال وائز کے دوسرے باب میں سے ہے، اور وہ یہ ہے، دوسرا باب پہلی اور تیسری آیات کے مطابق حضرت سلیمان نے اپنی خوشی کے حصول کے بارے میں کیا کہا؟ بہت شکریہ بیٹا، آپ نے اس سوال کو کیا یا پوچھا۔ تھینک یو سر۔ لگتا ہے کہ آپ نے اس باب کو پڑھا ہوگا۔ ہاں جی بالکل، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ سوال بنا سکتے ہیں۔ جی اس دن میں نے پہلے ایپیسوڈ پہ بتایا تھا جی کہ وائس کو عبرانی زبان میں کوہیلت کہتے ہیں، ہاں جی اور اس کا مطلب ہے مجلس فراہم کرنے والا، مناد یا وائز۔ تو میں نے کہا تھا کہ وائز چونکہ عربی کا لفظ ہے ہاں جی، تو یہ موزوں ترین لفظ ہے، وائز جو لفظ یہاں کوہیلت کا ترجمہ ہے۔ جی اب دنیا میں کوئی بھی جو وائز ہے یا مناد ہے یا مجلس فراہم کرنے والا ہے، جی وہ میں ہوں یا آپ ہیں یا سلیمان بن داؤد ہے یا موسیٰ ہے یا یشوع ہے یا نئے عہد نامہ کے لوگ ہیں، جو شخص واز کرتا ہے ہاں جی یا منادی کرتا ہے، اس کے 3 اصول ہیں، علم التقریر میں یا فن تقریر میں، جی اور علم الواز میں یا فن واز میں۔ اس کی 3 بیسکس بنیادیں ہیں۔ ہاں جی آپ دنیا کے کسی بھی بڑے بڑے اسپیکر کو یا کلام کرنے والے یا مناد کو، کسی کی زندگی کے بارے یا حالات زندگی کے بارے اگر آپ پڑھیں گے تو وہ 3 باتیں اگر اس کی زندگی میں نہیں ہیں، کسی بھی وائز کے جی یا اس کے واز کی یا اس کی منادی کی وہ بیسس نہیں ہیں، ہاں جی، تو وہ کبھی ایک پہلی بات کہ وہ اچھا مناد نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر منادی کرتا بھی ہے تو وہ منادی جو ہے وہ بیس لیس ہوگی، کیونکہ اس کے اصول نہیں ہوں گے، ایگزیکٹلی۔ اور جہاں اصول نہیں ہوتے، بے اصول باتیں دانش مند لوگ کبھی پسند نہیں کرتے۔ ایسا ہی پادری صاحب۔ اب سلیمان بن داؤد جیسا شخص جس کا ٹرانسلیشن ہی وائز کیا گیا ہے، ہاں جی، اس نے جب اس کتاب کو لکھا ہے تو وہ ان 3 بنیادوں کو بنیاد بنا کر اس کتاب کو لکھتا ہے۔ جی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کتاب اس نے زندگی کے آخری دور میں لکھی، جب وہ بستر علالت پر تھا، ہاں جی، اور اس نے دنیا کو دیکھ چکا تھا، اور اب وہ زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا، تب اس نے اس کتاب کو لکھا۔ جی لیکن چونکہ وہ ایک صاحب حکمت شخص ہے، ہاں جی، اس لیے وہ اس اصول کو نہیں بھولا جس اصول کو اس نے اس کتاب میں استعمال کیا ہے۔ جی اس میں پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو وائز ہے اس کا، جسے ہم کہتے ہیں دیباچہ کیا ہے یا پریامبل کیا ہے، ہاں جی، یا وہ کیا آبزرو کرتا ہے، کیونکہ انگلش میں ہم اس کے لیے جو بہترین لفظ ہے وہ آبزرویشن استعمال کرتے ہیں، جی کہ اس کی آبزرویشن کیا ہے۔ دوسرا جو اس کی بنیاد کا حصہ ہے وہ ہے کہ اس کا نفس مضمون کیا ہے، بیسیکلی وہ کیا چاہتا ہے جی کہ دوسروں تک پہنچائے۔ تیسرا ہوتا ہے کہ پھر اس کی اپلیکیشن کیا ہے، آبزرویشن ہے، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد اس کا نفس مضمون ہے، اور پھر آخر میں
اس کی اپیل ہے یا اپلیکیشن ہے. ہاں جی بالکل. جب وہ پہلے باب کا آغاز کرتا ہے تو اصول کیا ہے؟ باطل ہی باطل ہے، وائز کہتا ہے ہاں جی سب کچھ باطل ہے. یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. ہاں جی. اور اس سٹیٹمنٹ کو، اس دلیل کو جب وہ الیبوریٹ کرتا ہے یا اس کو بیان کرتا ہے تو پھر وہ پہلے باب کے بارے ہم نے سیکھا، آج ہم دوسرے باب کے بارے میں سیکھیں گے. تو وہ ان باتوں کو بیان کرتا ہے. اب اس نے ایک دیباچے میں کہا سب کچھ باطل ہے، باطل ہی باطل ہے. اب یہ اس کا وہ ہے آبزرویشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اب اس کا نفس مضمون کیا ہے وہ پہلے اور پھر دوسرے اور 12ویں باب تک ہمیں نظر آئے گا اگر ہم اسے اسی طرح پڑھتے چلے جائیں گے. لیکن جب آپ دوسرے باب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو سوال آپ نے کیا ہے، تو اس کے مطابق جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات جو وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے کیوں بیزار ہے، کیوں کہتا ہے کہ وہ باطل ہے، کیوں وہ کہتا ہے کہ لوگ اس ساری خوشی کے، اس عیاشی کے، اس استراحت کے متلاشی ہیں، دلدادہ ہیں اور انہیں نہیں ملتی. یہ اس کا وہاں پر آبزرویشن ہے یا دیباچہ ہے یا پریامبل ہے. اور یہ آپ کو اس پورے باب میں مختلف جگہوں پر ملے گا. اس کا سب سے پہلا جس مضمون پر یا جس نفس مضمون پر وہ بات کرتا چاہ رہا ہے، دوسرے باب کی پہلی 11 آیات کو اگر ہم ایک ایپیسوڈ میں رکھ لیں یا ایک حوالہ بنا لیں تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ نفسانی لذتوں میں حقیقی خوشی اور تسکین نہیں ملتی. پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے دوسرا اس کا جو حصہ ہے دوسرے باب کا وہ ہے حکمت پر. وہ دوبارہ پھر غور کرتا ہے اور اسے نہایت عمدہ قرار دیتا ہے کہ حکمت نہایت عمدہ ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس ساری حکمت کے باوجود حقیقی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اس حکمت کو رکھنے کے باوجود انسان جو ہے وہ حقیقی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی اور اس وقت بھی، اور وہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ انسان ناکام ہے. اور پھر جو سوال آپ نے کیا ہے وہ اس کے لیے بیان کرتا ہے. لیکن جب ہم اس کی اس بات پر غور کرتے ہیں تو دوسرے باب کا نفس مضمون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا سے کیوں سلیمان بن داؤد بیزار ہے. پھر آگے اس کی ڈیٹیل بتاتا ہے. اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور پھر الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے کہ یہ سب باطل ہے. جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کیوں بیزار ہے. اس لیے بیزار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی خوشیوں کا مرکز کیا ہے؟ نمبر 1 اس کی نفسانی لذتیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے سلاطین میں لکھا گیا ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس نے 400 بیویاں، 600 حربیں اس کے محل میں تھی. اب 1000 خواتین اس کے محل میں تھی. انہوں نے کیا کیا وہ ایک بعد کی بات ہے، لیکن نفسانیت میں یا اس کی لذتوں کے حصول کے لیے بھی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. وہ بے شمار خوبصورت ترین شہزادیاں، رانیاں، اس کی ملکہ اور وہ سب لوگ جو تھے وہ خواتین اس کے محل میں ہیں، اور نفسانی لذتیں حاصل کرنے کے لیے وہ ہر روز یہ کرتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. لیکن پھر اس نے بتایا کہ یہ سب باطل ہے، کیونکہ یہ لذتیں جو ہیں یہ انسان کو تسکین نہیں دے سکتی. یہ انسان کو تسکین نہیں دے سکتی. سبب کیا ہے؟ کہ ان کا ایج کوئی نہیں ہے، ان کا وقت کوئی نہیں ہے. یہ چند لمحات کے لیے ہے،
یہ کچھ وقت کے لیے ہے، اور ان لمحات کے بعد پھر انسان پھر اسی جگہ کھڑا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ سلیمان بن داؤد کا، اس کے جو والد صاحب تھے داؤد بادشاہ کا جی بڑا جی بیٹا جی امنون، ہوں، جو کہ سب سے بڑا تھا، جی اس نے اپنی بہن تمر کے ساتھ، جو ابیسلوم کی سگی بہن تھی، جی داؤد کی بیٹی تھی، جی لیکن اس کی ماں اور امنون کی ماں دونوں فرق تھے، ہاں جی اس نے اس کو لیا ہوں، اور اس نے بے عزت کیا، جی جس کے غصے میں ابیسلوم نے تمام شہزادوں کو حاصل کر جی لیا، قتل کر دیا۔ جی جی لیکن ابیسلوم نے کیا کیا؟ اس نے سب کو قتل کر دیا، جی پر اس کے قتل سے پہلے ہوں، امنون نے جب اس لڑکی تمر کو لیا جی اور اس کے ساتھ اس نے بدفعلی کی، ہاں جی تو پھر لکھا ہے اس نے اس کو بے عزت کر کے اپنے خیمے سے نکال دیا۔ وہ تسکین اس کے لیے چند لمحوں کی تھی، جی جی اب چونکہ چند لمحوں کی تھی، اب اس کی نفرت اس کی محبت پر حاوی آ گئی ہے، ایسا ہی ہے۔ چونکہ اس کی نفرت جو ہے جی وہ اب ہوں، اس تسکین کے بعد، اس گناہ کے بعد، اس بدی کے بعد چند لمحوں کی ہے، ہاں جی اس لیے چونکہ وہ پائیدار نہیں ہے، اور اگر پائیدار نہیں ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سب باطل ہے، ایگزیکٹلی، یہ سب جھوٹ ہے۔ بے شک، اور سلیمان بن داؤد نے یہ کیا، اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، تاریخ، انسان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جی اینتھروپولوجی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھ لیں، یہودا نے اپنی بہو کے ساتھ اس تسکین کو حاصل کیا، لوط کی بیٹیوں نے اس تسکین کو حاصل کیا، ہاں جی اس سے پہلے کی تاریخ میں بائبل میں اگر آپ دیکھیں، سمسون ایک نوجوان ماں کی کوکھ سے جی خدا کا نذیر ہے، ایسا ہی ہے۔ اور روح القدس اس پر لکھا ہے کہ مہنے دانوں میں روح القدس اس پر نازل ہوتا ہے، جی شیر کو مار ڈالتا ہے، جی وہ لومڑیوں کو پکڑ لیتا ہے، وہ 40 سال تک سورما ہے اور قاضی بھی ہے، زبردست، وہ اسرائیل کا قاضی بھی ہے۔ اسرائیل میں خواتین کی یا خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر آپ کبھی اسرائیلی لڑکیوں سے یا لڑکوں سے ملیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ واقعتاً خوبصورت لوگ ہیں، جی اور وہ خوبصورتی خدا نے ابراہیم کو نہ صرف دنیا میں برکتیں دی، ان برکتوں میں ایک برکت خوبصورتی بھی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ خوبصورت لڑکیاں چھوڑ کر جی وہ وہاں کی فلسطینیوں کی عورت دلالہ کے پیچھے وہ چلا گیا، جی اور پھر اس کے کہنے سے اس نے اپنی وہ لٹے جو اس کے اور اس کے خدا کے درمیان اس کی ماں سے پیدا ہونے سے پہلے سے جی ایک عہد تھا، وہ عہد اس نے اس لذت کے لیے، اس تسکین کے لیے اس نے وہ عہد توڑ دیا۔ جی نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اب اندھا ہے، اس کی آنکھیں نکال دی۔ جی پیتل کی بیڑیاں، اس کے لیے اسپیشل لفظ یہ ہے کہ پیتل کی بیڑیوں میں بندھا ہے اور قید خانے میں بیٹھا چکی پیستا ہے، جو اسرائیل کا نذیر ہے، جو خدا کا نذیر ہے، جو قاضی ہے، جو خدا کا سورما ہے، روح القدس جس کی زندگی میں کثرت سے جنبش کرتا ہے، ایک نفسانی تسکین کی خاطر اس عورت کے پیچھے لگ کے خدا کے ساتھ عہد کو توڑ ڈالتا ہے، اور جب توڑ ڈالتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا۔ اسی طرح بائبل کو آپ پوری کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو جگہ جگہ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ نے شاید اونسس کا نام نہیں سنا ہوگا، ایک ارب پتی آدمی تھا یونان کا اونسس، جس نے جیکولین کینیڈی سے شادی کی۔ کینیڈی کو، جان ایف کینیڈی کو جب قتل کر دیا گیا تو پھر وہ اس کے جیکولین جو تھی وہ بیوہ ہو گئی، اور اس اونسس نے اس کے ساتھ، وہ ارب پتی آدمی تھا، شادی کر لی۔ جی اور جب اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی تو چند عرصے وقفے یا وقت کے بعد کہہ لے، اس نے اس کو طلاق دے دی۔ جب اس سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا جی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے جس مقصد کے لیے اس خاتون سے، حالانکہ یہ امریکہ کی
खातून अव्वल रही है, हाँ जी, खूबसूरत है, दौलतमंद है, सब कुछ है, पर मैंने जिस मकसद के लिए इससे शादी की थी, मुझे वो तस्कीन, वो राहत नहीं मिली। क्योंकि वो तस्कीन, वो राहत नहीं मिली, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। एलिज़ाबेथ टेलर ने 12 शादियाँ की, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी, 12 शादियाँ की, बाकी जो है उनके बारे में हम नहीं जानते, जी, लेकिन अल्टीमेटली वो बगैर शौहर के इस दुनिया से गई। वो यही बात सुलेमान बिन दाऊद बता रहा है जी, कि तस्कीन जो है, नफसानी तस्कीन, जिसे इंसान अपनी खुशी के लिए इंतहाई कीमती समझता है, हाँ जी, वो बिल्कुल बेमकसद है, क्योंकि वो कायम नहीं रहती, जी, वो उसमें इस्तेहकाम नहीं है, हम्म, सॉलिडैरिटी नहीं हाँ है, जी, वो अभी है और अभी नहीं है। ऐसा ही है, तो इसलिए वो आपके सवाल के जवाब में वो ये है कि वो कहता है कि तस्कीन या आराम या इस्तराहत या फरत या खुशी इसमें नहीं है, जी, जी, खुशी इसमें है कि इंसान, फिर वो आगे चलकर बताता है कि खुदा से डरे और फिर उसके खुशी को हासिल करे। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच पादरी साहब। मैं मज़ीद आपसे एक और सवाल पूछूंगी। हज़रत सुलेमान ने इस किताब की 34 से 8वीं आयत में कौन से मंसूबे शुरू किए? जी, उसने, अगर आप इस हवाले को पढ़े जी, जिसका मैंने पहले से जिक्र जी, जी। किया है, तो अगर आप इसकी 4 आयत से 8वीं आयत तक पढ़ें, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। यहाँ जो बातें, जो मंसूबे उसने बयान किए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 2 आयत से, 4 आयत से हाँ जी। 8वीं आयत तक। जी। 4 आयत में लिखा है, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए इमारतें बनाई, और मैंने अपने लिए ताकिस्तान लगाए, मैंने अपने लिए बागीचे और बाग तैयार किए, और उनमें हर किस्म के मेवादार दरख्त लगाए, मैंने अपने लिए तालाब बनाए कि उनमें से बाग के दरख्तों का ज़ख़ीरा सींचूं, मैंने ग़ुलामों और लौंडियों को ख़रीदा, और नौकर चाकर मेरे घर में पैदा हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे, मैं उनसे कहीं ज़्यादा गाय, बैल और भेड़ बकरियों का मालिक था। फिर 8वें आयत में वो कहता है, मैंने सोना और चांदी और बादशाहों और सूबों का ख़ास ख़जाना अपने लिए जमा किया, मैंने गाने वालों और गाने वालियों को रखा, और बनी आदम के असबाबे ऐश में लौंडियों को अपने लिए कसरत से फराहम किया। ये बात जो मैं आपको पहले से बता रहा था। हाँ जी। सुलेमान बिन दाऊद वो बादशाह है जिसने सबसे पहली बात हैकल बनाई। जी। ये उसकी तामीर है। जो सबसे पहली हैकल बनाई गई वो सुलेमान बिन दाऊद ने बनाई। जी। और खुदा ने उसे कहा था कि मेरा वादा तेरे बाप से था कि वो मेरा घर बनाएगा, पर चूंकि उसने लिखा है मेरे लिए जंगें लड़ी हैं और उसके हाथ खूनी हैं, इसलिए अब तू बनाएगा। जी। फिर उसने हैकल बनाई, और वो सुलेमान बिन दाऊद ने जो हैकल बनाई थी वो दुनिया के 8 अजूबों में शामिल है। फिर उसने बैतलहम में महल बनवाए। जी। फिर उसने बाग लगवाए। जी। फिर उसमें उसने अंगूरों के बाग लगवाए। फिर उसने कोहे किरबल की वादी में बलसान के दरख्त लगाए। जी। फिर उसने उस जलाद के पहाड़ों पर उसने बलसान के पौधों को, दरख्तों को लगाया। हाँ जी। और बाकी तो वो बताता है मैंने गाय, बैल, भेड़, बकरियां उसने इकट्ठे किए। हाँ जी। सोना और चांदी मैंने, अगर आप सलातीन का मुताला करें, पहला सलातीन, जी जी। तो उसमें लिखा है कि 666 किंतार सोना सुलेमान के खजाने में हर साल खराज के तौर पर बादशाह जमा कराते थे। जी। आपको याद होगा कि लिखा है कि
ملکہ سبا اسے ملنے آئی. ملکہ سبا ایتھوپیا سے آئی تھی. آج وہ ایتھوپیا ہے، اس وقت سبا تھا. ہاں جی. اس کا نام بلقیس ہے، اس کا نام سبا نہیں ہے. سبا اس علاقے کا نام ہے. جی. اس کا نام بلقیس ہے. اور وہ کہاں سے آئی تھی؟ ایتھوپیا سے، حبشہ سے. ہاں جی. اور ایتھوپیا کا سونا جو ہے وہ آج بھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ چوکھا سونا ہے. چوکھے سے مراد کہ وہ انتہائی شفاف اور انتہائی قیمتی ہے. جی. وہ جب آئی، اس کے علاوہ 127 ملکوں سے سلیمان بن داؤد خراج لیتا تھا. جی. جس میں ہندوستان شامل تھا. ہندوستان سے وہ مور، گرم مسالے اور ہاتھی منگواتا تھا. تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کیا، اور وہ غلط نہیں کہتا. آج دنیا میں اس کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں، وہ محل، وہ ہیکل، وہ سب کچھ موجود ہے. اور ملکہ سبا کے اگر آپ اس تاریخ کو مطالعہ کریں، جب وہ واپس گئی، اس نے اپنے تاریخ دانوں سے کہا کہ جو سلیمان بن داؤد نے جو باتیں بتائی ہیں، ان کو تاریخ میں لکھ لیا جائے. تو وہ تاریخ کی کتابیں ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ سلیمان بن داؤد کہ جب اس نے عقل اور دانش اور عمارات اور باغ اور باغیچے اس نے دیکھے تو وہ حیران رہ گئی. اور اس نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کچھ تو نے اتنی حکمت سے کیسے بنایا ہے؟ تو ان کی ایک کتاب میں، ملکہ سبا کی تاریخ کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ سلیمان بن داؤد نے اس وقت سے یہ کہا تھا کہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے یہ تو میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، میرے مزدوروں نے، میرے کاریگروں نے، میرے ایکسپرٹس نے بنایا ہے. لیکن ہماری تاریخ باپ دادا کے ساتھ یہوہ خدا کا وعدہ یہ بتاتا ہے کہ میرے بعد ایک فرمان روا آئے گا، اور وہ فرمان روا ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں کے گناہ بھی معاف کرے گا. اس لیے وہ مجوسیوں نے آ کر کہا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ وہ ستارہ جب انہوں نے دیکھا حبشہ میں تو وہاں سے چل پڑے. اس ستارے کا نام کلب الجبار ہے. وہ وہاں سے اس کو دیکھ کر چل پڑے اور یہی پوچھ رہے تھے وہ بادشاہ کہاں ہے، کیونکہ سلیمان بن داؤد نے ان کو بتایا تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا، فرمانروا ہوگا، اور اسرائیل یا یہودا یا داؤد کے تخت پر اب تک بادشاہی کرے گا. اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا، ان پریکٹیکل کیا، عملی طور پر کیا. باغ لگائے، باغیچے لگائے، جانور اکٹھے کیے، میں نے محل بنوائے، میں نے میوہ دار درخت لگائے. پھر اس نے کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں ان میں سے ان کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں گا. اس نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا اور نوکر چاکر اس کے گھر میں تھے. تو یہ ساری باتیں وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے کیا. کس لیے؟ تاکہ مجھے وہ اطمینان حاصل ہو جو ابھی تک نہیں ہے، جو مجھے ملا نہیں ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ سب باطل ہے، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ بنایا اور سب کچھ کیا. اور دنیا کے بادشاہوں نے، دنیا کے ملکوں نے اس کی حکمت کو، دانائی کو، اس کے سارے اس کاریگری کو، اس کے سارے کاموں کو مانا. لیکن وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ یہ سب ہیچ ہے. جب ہم ہندوستان میں مغل بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو شاہ جہاں نے تاج محل بنوایا. جب وہ تاج محل بن گیا اس کو اس کے بیٹے اورنگزیب نے قید میں ڈال دیا. جب قید میں، وہ ہسٹری ہے بڑی، اس کو قید میں ڈال دیا. جب اس کو قید میں ڈال دیا تو اس پر الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ تو نے مغل سلطنت کا ایک ایک پیسہ اس محل پر، ایک قبر پر، ایک مزار پر لگا دیا ہے، اور ملک تیری وجہ سے غریب ہو گیا ہے. اس لیے تجھے سلطنت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کو رنگون کے قلعے میں سری لنکا میں بند کر دیا. اس کی آنکھیں
निकलवा दी। हाँ जी। और फिर एक दिन उसको मिलने के लिए जब औरंगजेब गया, उसने पूछा कि बादशाह सलामत, मजाक के तौर पर, बादशाह सलामत, किसी और चीज की जरूरत हो तो बताएं। तो उसने कहा कि जी ये जो मेरे कैद खाना की खिड़की है, हाँ जी। ये ताज महल की तरफ खुलनी चाहिए ताकि मैं उस महल को, मुमताज महल को देख सकूं। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी भी तेरे अंदर बादशाहत के जरासीम मौजूद है। ये बादशाह, ये लोग करते आए हैं। दुनिया में 8 जो अजूबे हैं वो सारे के सारे इसीलिए हैं ताकि उनकी यादगारें कायम रहें। अभी सलूम ने भी अपनी जिंदगी में एक लाट खड़ी की थी ताकि यादगार कायम रहे। और यही कुछ, चूँकि बादशाहों की तारीख इन बातों से भरी पड़ी है, यही सुलेमान बिन दाऊद ने किया और ये चीज़ें इकट्ठी की। लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। वो कहते हैं ये सब बातिल है, ये सब फजूल है। चूँकि हमाकत से हो सकता है, इसलिए वो कहता है कि इंसान की जो हिकमत है वो किसी भी सूरत में वो जो कुछ करता है वो उसे बहुत आला करार देता है। मैं अगर कोई बात करता हूँ तो मैं कहूँगा ये बहुत आला बात है, लेकिन कैसे? क्या मेरे पास कसौटी है, क्या अथॉरिटी है? क्योंकि इंसान ने सब कुछ करके देख लिया, क्या कुछ नहीं किया इंसान ने। अब बाग़े अदन से शुरू कर ले। हाँ जी। हवा से इब्लीस ने क्या कहा कि जिस दिन तुम खाओगे, खुदा ने सारी बातें तुझे नहीं बताई, जिस दिन तुम खाओगे हाँ जी, क्या होगा? नंबर 1, एक तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, दूसरा तुम खुदा की मानद हो जाओगे। हाँ जी। अब खुदा सब कुछ तुम्हें देना चाहता है पर अपनी बराबरी नहीं देना चाहता। और याद रखना, मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो इसी बात से नाराज हो जाते हैं कि मुझे तो दिल की बात बताई नहीं। हाँ जी। अब हवा इस दिल की बात जानने के लिए उसने कहा अच्छा चलो फल खा लेते हैं। अब हिकमत थी, अब हमाकत में बदल गई। हाँ जी। और उसकी हमाकत ने ना सिर्फ उसे बर्बाद किया, नस्ल इंसानी को भी बर्बाद किया। इसलिए सुलेमान कहता है कि हिकमत और इसमें कोई फर्क नहीं मुझे नजर आता। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इन सारे सवालात के जवाबात दिए। नाजरीन, यकीनन आपने भी बहुत बरकत पाई होगी। अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी एक नए मजमून के साथ। अगर कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर अपने फीडबैक हमें दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी